नाजरीन, आए आपको लेकर चलते हैं डीएसपी सैयद शौकत शाह गिलानी शहीद के घर, जहां आज भी इनके घर वाले इनका रास्ता देखते हैं। यहाँ कुर्बानियों की फहरिस्त कुछ लंबी है। यहाँ कुर्बानी है एक माँ की जो हमेशा के लिए ममता से महरूम हो गई। वो आता था हमेशा थका हारा हमेशा को, गेट से अंदर आता मुस्कुराता मुस्कुराता आता था और आके पहले आवाज देता, माँ कहाँ बैठी हैं आप, इधर आए ना मेरे पास बैठे। अब ये मुझे महसूस होता है ना कि जैसे वो आ रहे हैं, यहाँ से निकलेंगे। यहाँ कुर्बानी है एक बीवी की जो जवानी में ही बेवा हो गई। कंटिन्यूस पेन है ये, जो आपको दिन हो रात हो हम लोगों के सामने जिंदा हैं, लेकिन हमसे सच पूछें तो ज़िंदगी हमारे अंदर नहीं है। वो किसी ने खूब कहा है ना कि हर जीने वाले के पास ज़िंदगी नहीं होती है। यहाँ कुर्बानी है एक मासूम गुड़िया की जो बाप की शफकत से महरूम हो गई। तो कहती है मुझे अपने डैडी बहुत याद आते हैं, हम उनके पास कब जाएंगे। रब ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह उनकी इस कुर्बानी को और शहादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। लोग कहते हैं ये मैंने भी सुना है अक्सर, लोग कहते हैं ये मैंने भी सुना है अक्सर, वक्त हर जख्म को भर देता है रफ्ता रफ्ता। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अटक टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक फ़हद। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सैयद शौकत शाह गिलानी शहीद के घर पे और उनकी ज़ोजा हमारे साथ हैं। इनकी ज़िंदगी के बारे में उन्हीं से जानते हैं। मैडम कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैडम मुझे ये बताएं कितने साल आपके उनके साथ गुजरे? मेरे 9 इयर्स उनके साथ गुजरे। 9 साल ज़िंदगी के उनके साथ गुजरे। 9 इयर्स हमने गुजारे, लेकिन हमारा ऐसा वक्त था कि ख़ानदान के लोग कहते थे कि एक मिसाली कपल है आप लोगों का ना, और कुछ लोग कहते हैं कि शायद आप लोगों की ज़िंदगी को नज़र लग गई है किसी की। पर बात यही है, देखें शुहदा के बारे में मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला के ये ख़ास चुने हुए लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ये रुतबा अता करता है, लेकिन घर वालों के लिए ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें इनकी ये कुर्बानी जो है वो ज़ाहिर है आप जैसे लोगों की वजह से इनकी कुर्बानी कभी रायगाह नहीं जा सकती। आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनकी कुर्बानियों को ज़िंदा रखा। बाकी अब ये हम लोगों का काम है, उनकी जो जिम्मेदारी थी वो उन्होंने पूरी की है। सही। और आगे फिर ये जिसमें मैं बल्कि शाह साहब के बारे में एक बात कहूँगी कि इंतहाई काबिल ना डर इंसान थे, वो बहुत बहादुर थे। किसी भी मौके पे वो आगे होने से नहीं घबराते थे, बल्कि एक मेरी शादी को उस वक्त 9-10 मंथ्स हुए थे। एक इनकाउंटर था, उसमें शाहजी इतने बुरे तरीके से ज़ख्मी हुए थे कि उनको बाहर बोर्ड पे उन्होंने डेड बॉडी करार करके तो लिख दिया था कि ये बच नहीं सकते। लेकिन मैं वही सोचती हूँ कि उस वक्त उनकी ज़िंदगी थी, अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदगी दी और अभी चंद सेकंड में वो ख़त्म हो गए और हमें पता भी नहीं चला। उनकी शहादत के बाद आप पे एक ज़िम्मेदारी थी अलीज़े की, उसकी कैसे उसको कैसे संभाला आपने? और मैं अपने नाज़रीन को यहाँ पे इतना ही बताता चलूँ कि ऑफ द कैमरा भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं मैडम से पहले भी डिस्कस कर रहा था कि इस तरह को कंटेंट को कवर करना, क्योंकि जो एंकर है वो ज़हरी बात है, वो भी पत्थर दिल नहीं रखता, वो भी सेंसिटिव होता है और मैं तो कुछ हाइपर सेंसिटिव हूँ। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इस सिचुएशन को समझना, इससे आप इनसे बात करना। और यकीन जाने आप इस वक्त अगर मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए होते तो आपको समझ आती कि मेरे ज़बान से अल्फाज अदा नहीं हो रहे। तो मैडम मैं आपसे जानना चाहता हूँ अलीज़े की ज़िम्मेदारी किस तरह आपने फिर उसको टेकल किया? देखिए, बीइंग अ वाइफ हर रिश्ते के लिए एक अपनी कमी है। एक माँ के लिए उसका बेटा चला गया, बीवी के लिए उसका हस्बैंड चला गया, बेटी मेरी उस टाइम 6 इयर्स की थी और जाहिर है जिस एज में आपको चाहिए बाप का प्यार चाहिए होता है वो उससे महरूम हो गई। What I sacrifice my family life, which is dream of every woman. It is I think continuous pain है ये, जो आपको दिन हो रात हो हम लोगों के सामने ज़िंदा हैं, लेकिन हमसे सच पूछें तो ज़िंदगी हमारे अंदर नहीं है। वो किसी ने खूब कहा है ना कि हर जीने वाले के पास ज़िंदगी नहीं होती है।
تو وہی سچویشن ہماری ہے. ہم فیملیز میں جاتے ہیں, ہم ادھر ادھر جاتے ہیں, ہم فنکشنز بھی اٹینڈ کرتے ہیں, سب کچھ, لیکن وہ ایک آنکھوں کی ہماری رونق, ایک خوشی, وہ شاید غائب ہو کے رہ گئی ہے. It is a continuous pain, a pain when I step out of my home and I have to protect my dignity, my modesty. It is a pain when I have to act both as a father and mother, کیونکہ آپ کے اوپر پھر ڈبل ذمہ داری آ جاتی ہے. اب مجھے پتہ ہے کہ جب ٹی وی چینلز کے اوپر کوئی باپ اپنی بیٹی سے پیار کر رہا ہوتا ہے تو میں کس دل سے جا کے اس چینل کو چینج کرتی ہوں. ایک ماں کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. اور مجھے ایسی سٹیجز فیس کرنی پڑتی ہیں کہ میں اپنی بیٹی میں کبھی بھی وہ محرومی کا عنصر اس میں نہ آنے پائے. میں کوشش کرتی ہوں اس کی ساری خواہشات پوری کروں, کیونکہ ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے جیسے شوکت شاہ صاحب تھے. ایک بہت اچھے ہسبینڈ, بہت اچھے بیٹے, بہت اچھے باپ. ہر رشتے میں اب دیکھیں شادی کے بعد یہ ہوتا ہے نا کہ مردوں کے لیے خاص طور پہ ایک بیلنس رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن شاہ صاحب کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ انہوں نے کسی رشتے کو کبھی بھی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی ہے. انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنا پورا کردار ادا کیا. یقین کریں کہ ان کے جانے کے بعد پہلے تو مجھے کسی بات کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. میرے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں تھی. سب کچھ انہوں نے سنبھالا ہوا تھا, کیونکہ جو ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ آپ کا سایہ ہوتے ہیں. وہ دنیا کی ہر جو زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں ان میں آپ کے ساتھی ہوتے ہیں. لیکن لائف اب بالکل رک گئی ہے. اچھا میڈم, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, یاد وہ آتے ہیں جو بھول جاتے ہیں, جو ہر وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شاہ جی کی کمی آپ کو کب کب بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے؟ ہر موقع پہ. دیکھیں ایک بات یہ نا کہ آپ کی زندگی سے ایک شخص چلا گیا. میاں بیوی کا ریلیشن ایسا ہوتا ہے, آپ شاید اپنے پیرنٹس کے گھر کم ٹائم گزارتے ہیں, لیکن آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, آپ کی ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے, ہماری مسلم سوسائٹی ہے, ہم ڈپینڈ ہی اپنے ہسبینڈس پہ کرتے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایموشنلی ہم نے سیکریفائس دی, اور میں کہتی ہوں یہ دکھ ایسا ہے جس کو کوئی بھی کمپنسیٹ نہیں کر سکتا. بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک اپنی ذات کو سنبھالنا, پھر اولاد کو سنبھالنا. اور جیسے جیسے دیکھیں وقت گزرتا ہے, لوگ مجھے اس وقت کہتے تھے کہ آپ کو صبر آ جائے گا. مطلب جب میں عدت میں تھی, جب میرا وہ ٹائم تھا. لیکن آپ یقین کریں کہ آپ کو صبر نہیں آتا, بلکہ آپ کا وہ دکھ, آپ کی وہ تکلیف وقت کے ساتھ بہت بڑھ جاتی ہے. کیونکہ آپ لائف کی ایسی سٹیجز ہوتی ہیں, آپ کے بچے بڑے ہوتے ہیں. اللہ نے ہمیں چنا, اللہ نے ہمیں یہ رتبہ عطا کیا, شہید کی بیوی مجھے بنایا. میں اس کی شکر گزار بھی ہوں, لیکن یہ بہت مشکل ہے. گزری ہیں جو ہم پہ تم کو بتائیں کیسے, ہم نے چھپا لیے ہیں پلکوں میں اشک سارے. میڈم پہلے آپ پہ صرف ایز اے مدر ذمہ داری تھی علیزے کی, اب ایز اے مدر بھی اور ایز اے فادر بھی ذمہ داری ہے. کبھی فیوچر میں سوچتی ہیں علیزے کے حوالے سے؟ علیزے ماشاءاللہ میری بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ بچی ہے. وہ اس نے سٹارٹ میں جب مجھے دیکھا, میری حالت دیکھی, تو اس نے میرے سامنے ذکر کرنا چھوڑ دیا اپنے بابا کا. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ وہ میرے سامنے روتی نہیں تھی. میٹ کے ساتھ وہ اسکول گئی اور رستے میں کہتی ہیں اسے کہ آپ میرے سے پرومس کریں کہ آپ مما کو نہیں بتائیں گی, میں نے آپ سے ایک بات شیئر کرنی ہے. تو اس نے کہا جی علیزے آپ بتاؤ. تو کہتی ہے مجھے اپنے ڈیڈی بہت یاد آتے ہیں, ہم ان کے پاس کب جائیں گے. مطلب وہ اتنی معصوم بچی جس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے. اور میں یقین کریں میری آج تک ہمت نہیں ہو سکی کہ میں اس کو جہاں اس کے بابا ہیں, جہاں پہ تدفین ہوئی ہے ان کی, میں اسے وہاں پہ لے کے جا سکوں. ایک دفعہ یہ ضد کر کے میرے ساتھ اتر گئی, 6-7 ایئرس کی تھی, اور اس نے کہا کہ نہیں مما میں نے جانا ہے. اور میں وہاں پہ 5 منٹ بھی نہیں رک سکی جب اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اوپر اٹھائے اور اس نے وہاں پہ دعا کی, کیونکہ یہ سوتی ان کے پاس تھی, اس کو اپنی ماں کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. گھر کے اندر گھستے ہی سارا ٹائم ڈیڈی کی باتیں, ان کے پاس ہونا. میڈم میں چاہتا ہوں آپ ہماری ان بہنوں کو
جو اس درد سے گزر رہی ہیں انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی, یا ماؤں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی اگر وہ اپنی اولاد کی پرورش کرتی ہیں تو وہ کیسے کرتی ہیں, اور آلریڈی اگر وہ اس سچویشن سے گزر رہی ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارے شہداء تھے انہوں نے اپنا کردار پورا ادا کیا, کیونکہ جان کی سے بڑھ کے کوئی اور نذرانہ ہوتا ہی نہیں ہے جو آپ اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے دیتے ہو. صحیح. ان کی ذمہ داریاں انہوں نے پوری کی. اب جو ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پہ ہیں, جو وہ ڈال گئے ہیں, ہمیں وہ پوری کرنی. آپ اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں, اس کو مضبوطی دیں, اس کے سامنے آپ کبھی یہ مت شو کریں کہ آپ ٹوٹ چکی ہیں. کیونکہ میں اپنی بیٹی کے سامنے مسکراتی ہوں لیکن آنکھیں میری نم ہوتی ہیں. میں اس کے سامنے ہنستی ہوں, میں اس کے سامنے کوشش کرتی ہوں کہ اس کی پرسنالٹی میں کبھی بھی کوئی کمی نہ آئے. تو یہ بڑا مشکل کام ہے, پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا پڑتا ہے ہمیں. بالکل. کیونکہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. بس یہ ہے کہ آگے کی زندگی میں اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں کرے, ہمیں اپنی عزت میں, حفاظت میں رکھے, میری بیٹی کو, ان کی والدہ کو, ان کی بہنوں کو, سب کو صبر عطا کرے. ناظرین اس وقت ایک بہادر سی بچی میرے ساتھ موجود ہے جس کا نام ہے علیزے, اور علیزے کو کون نہیں جانتا. علیزے کیسے مزاج ہیں بھائی آپ کے؟ اچھے جی. اور مجھے یہ بتائیں علیزے آپ کلاس میں کون سی پڑھتی ہیں؟ میں 7 کلاس میں ہوں. 7 کلاس میں. اینڈ ان وچ اسکول؟ بیکن ہاؤس. بیکن ہاؤس. اور کیا بننا چاہتی ہے علیزے لائف میں؟ میں بڑے ہو کے پولیس آفیسر بننا چاہتی ہوں. اچھا, کیوں؟ یہ مجھے شروع سے ہی بہت شوق ہے, میرا ڈریم ہے کہ میں پولیس آفیسر بنوں. اچھا, پھر جب پولیس آفیسر بن جائیں گی پھر کیا کریں گی؟ پھر میں بریو ہوں گی اور میں وہی کروں گی جو میرے بابا نے کی ہے. کیا بات ہے, میں وہ کروں گی جو میرے بابا نے کی ہے. اچھا علیزہ, سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ پوئم سنا دیں جو آپ نے ڈیڈی کو ڈیڈیکیٹ کی ہے. علیزے یہ پوئم میں اپنے ڈیڈی کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں. وہ چند لمحے جو تمہارے قربتوں میں چاہتوں کے سنگ گزرے ہیں, کبھی یوں ہی اچانک اتفاقاً یاد آ جائیں تو آنکھوں کے کناروں پر نمی محسوس ہوتی ہے, مجھے پھر زندگی میں کچھ کمی محسوس ہوتی ہے. کیا بات ہے, بہت زبردست. اچھا علیزے مجھے بتاؤ میسج کیا دینا چاہو گی؟ مجھے مما نے ہمیشہ بتایا کہ آپ نے بریو ہونا ہے اور کبھی ہمت نہیں ہارنی, تو میں آپ لوگوں کو بھی یہ کہوں گی کہ ہمیشہ بریو رہیں اور کبھی ہمت نہ ہاریں. کیا بات ہے. تو یہ تھی جی بہادر باپ کی بہادر بیٹی. میڈم میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, جب آپ کو شہادت کی خبر ملی تھی شاہ جی کی, اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی اور کب آپ کو معلوم ہوا ان کی شہادت کے بارے میں؟ ہم ایکچولی اس وقت ایبٹ آباد میں تھے, سمر ویکیشنز پہ ہم لوگ ادھر گئے ہوئے تھے. ان کی بہنیں بھی وہاں موجود تھیں اور شاہ جی نے بکنگ کروائی ہوئی تھی ہماری شوگراں کی, ناران کاوان کی. ہم نے جانا تھا, بلکہ رات میں شاہ صاحب نے مجھے میسیجز کیے کہ سب سے کہنا کہ ٹائملی وہ ریڈی رہیں, پھر ہم لوگ جائیں گے. تو اس گھر میں اس وقت نیا بنا ہوا تھا, ابھی ٹی وی وغیرہ ہم نے آن نہیں کیا تھا. تو بچی پڑوس میں گئی اور وہاں سے آئی واپس, اس نے کہا کہ باجی اٹک میں بلاسٹ ہو گیا. تو میرے تو وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں تھی کہ اس میں شاہ صاحب بھی ہوں گے یا ان کی وہاں پہ ان کے پرسنل بھی ان کے ساتھ ریلیشن تھے شجاع خانزادہ کے ساتھ, اور وہاں پہ ڈیوٹی ان کی ظاہر ہے وہاں پہ تھی کیونکہ ہزرو پولیس میں تھے. تو وہ جب میں نے بلاسٹ کا سنا تو پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے میں اس چیز کو سنبھالوں, اپنے آپ کو کیسے سنبھالوں. پھر میں فوراً سے ہم نے کہا کہ میں جانا چاہوں گی ادھر, اٹک جانا چاہوں گی. ہم لوگ وہاں سے نکلے اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس وقت تک ان کی شہادت ہو چکی ہے, کیونکہ یہ واقعہ 10:30 بجے کے قریب ہوا تھا اور ہم لوگ راستے میں تھے, ہمیں کسی نے بتایا بھی نہیں. میں نے ڈرائیورز کو کال کی, میں نے گن مین کو کال کی, ہر ایک کا نمبر ڈائل کیا, لیکن اس ٹائم کسی کی کال نہیں مل رہی تھی. لاسٹ میں مجھے ڈرائیور نے یہ کہا کہ باجی آپ دعا کریں. تو اس وقت مجھے شک پڑا کہ کچھ ہے ایسا مسئلہ. میں جب ہری پور کے قریب پہنچی تو وہاں پہ ایک جاننے والے ہمارے, تو ان کی مسز کی مجھے کال آئی. تو انہوں نے جب یہ الفاظ کہے کہ بھابھی اللہ آپ کو صبر عطا کرے, بھائی کا بہت افسوس ہوا, تو یقین کریں کہ مجھے لگا کہ شاید میں پتہ نہیں اگلی سانس بھی آئے گی مجھے یا نہیں آئے گی. اور انسان واقعی ایسا ہے کہ جنازہ اٹھتے ہی آپ کو لگتا ہے کہ آپ شاید
ज़िंदा नहीं रहोगे, लेकिन मैं ज़िंदा हूँ, अभी भी ज़िंदा हूँ। अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे। आप माशाल्लाह बहुत हिम्मत वाली हैं और जिस तरह आप अपनी बेटी की परवरिश कर रही हैं वो बात भी काबिल सताइश है और आप बहुत सारी माँओं के लिए रोल मॉडल भी हैं। माँ जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, माँ तो हर चीज़ जानती है और जब उनकी शहादत हुई थी तो आपको क्या इल्म हो गया था उस चीज़ का? इस तरह तो नहीं पता था कि ये बात होने वाली है, क्योंकि वो तो एबटाबाद आने वाला था। हमारी तैयारी थी सैर सपाटे की, जैसे वो शौकीन था कि 2 छुट्टियां भी हों तो मैं इनको लेके घूमूं फिरूं। उसने सारी बहनों को जमा किया, अपनी खाला को जमा किया, इंग्लैंड अमेरिका से बहन आई थी उसको वहाँ पे बुलाया, सारे बैठे हुए थे। तो इतने में ये जब पता चला कि धमाका हुआ है अटक में, तो यकीन करो हमारे तो दिमाग चकरा गए। और ये तो वहम भी नहीं था कि ये भी बीच में होगा, क्योंकि इसने अपनी तरफ से आना था उधर। हमारे तो दिमाग में था कि वो इधर आ रहा है, लेकिन ये शुजा खानज़ादा से मिलने चला गया, वहाँ इसकी ड्यूटी लग गई, जिसकी वजह से वो दहशत गर्दों ने इसको भी उड़ा दिया। तकरीबन पहुँचने वाले थे तो यहाँ डॉक्टर हैं रियाज, उनका फ़ोन आया, मैडम बहुत अफसोस हुआ है। और उससे फिर हमारे पूछें कि गाड़ी चल रही थी, यहाँ हम लोग गोल गोल सड़क पे फिर घूम रहे थे, कोई समझ नहीं आई। मैंने बहुत दुआ की अल्लाह ताला से, मैंने पूरे रास्ते दुआ की कि या अल्लाह तू बस इनको ज़िंदगी दे देना, क्योंकि पहले जब इनके इनकाउंटर का मामला हुआ था 6 मंथ तक शाजी बेड पे थे, ना चल सकते थे, बाजुओं में उनके गोलियां बुलेट्स लगी हुई थी, लेकिन वो फिर भी उस बंदे की आप हिम्मत देखें कि पट्टियों में उनका हाथ था बिल्कुल बंधा हुआ, और वो पिस्टल निकाल के, उन्हें एक मुखबरी हुई एक जगह की, और वो पिस्टल निकाल के चल पड़े कि नहीं बल्कि मैंने और अम्मी ने रोका उनको पकड़ के कि आप ना जाएं, आप इस हालत में भी। आप कहते हैं नहीं मुझे मत रोको ऐसे कामों से। इस हद तक वो बहादुर और इंसान थे। मैडम, इस वक्त आपको माशाल्लाह सारी दुनिया देख रही है, कोई मुतालबा आप लोग करना चाहते हैं, कोई उनके हवाले से कुछ चीज़ ऐसी जो है, जो आप हालात व वाक़ियात आप देख रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहती हैं? नहीं, मैं जहाँ तक बात करूँ तो अटक पुलिस ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने, पंजाब पुलिस हमारा बहुत साथ दिया है, हर मौके पे हमारा साथ दिया है। हमें कभी ये रियलाइज़ नहीं करवाया कि हम लोग अकेले हैं। वो हर मौके पे हमारे साथ मौजूद होते हैं, चाहे वो फैसिलिटेट करने की बात हो, बेटी की एजुकेशन की हो। तो मैं आईजी साहब के इस इक़दाम को बहुत सराहती हूँ कि उन्होंने ये स्टेप उठा के उनकी सारी फैमिलीज़ को, ना सिर्फ मैं बल्कि सारे शहदा की बिहाफ पे, उनकी फैमिलीज़ के बिहाफ पे ये बात कर रही हूँ कि उन्होंने हम सबको संभाला हुआ है। सच कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है, घर है, सारी चीज़ें हैं। आपको पता है ये जो कमी है ये तो शायद कोई नहीं पूरी कर सकता, इसको कोई कंपनसेट नहीं कर सकता, ये हमारा दुख तो हमेशा का है। अब आगे इंशाल्लाह मेरी बेटी ज्वाइन करेगी पुलिस, और मैं बल्कि ख़ुद चाहती थी कि मैं इस डिपार्टमेंट का हिस्सा बनूं, मैं इस डिपार्टमेंट में जाऊं, क्योंकि हमारे हौसले अभी पस्त नहीं हुए हैं। हम जो हैं शायद इतनी हमारे में हिम्मत और करेज है कि मेरी बेटी में भी इतनी हिम्मत और करेज है कि वो इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहती है, और इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसे किसी मकाम पे पहुँचा सकूँ। अपने जज्बात को कुछ और जुनून खेज करो, अपनी रफ्तार को कुछ और तेज़ करो। 1-2 गाम पे मंजिले आज़ादी है, आग और खून के उधर अमन की आबादी है। खुद ब खुद टूट के गिरती नहीं जंजीर कभी, बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर कभी, रंग लाएगा शहीदों का लहू। इस वक्त शौकत शाह साहब की जो वालदा हैं हमारे साथ हैं, और एक माँ से बेहतर अपने बच्चे को कोई नहीं जानता। मैं जानना चाहूँगा उनसे कि कैसा वक्त आपके उनके साथ गुजरा, और वो जब छोटे थे तो किस तरह की शरारतें करते थे? वो जब छोटा था बहुत ही मासूम तबीयत का था, खुद शरारतें नहीं करता था बल्कि छोटे भाई को आगे कर देता था, खुद शरारत करके खुद पीछे हो जाता, लेकिन बहुत मासूम तबीयत का वो बंदा था, उस तरह नहीं था। लेकिन बड़े होके वो उतना ही तहम्मुल मिजाज, उतना ही उसमें जज्बा कुर्बानी का। अक्सर मैं उसको कहती कि बेटा देखो कोई मसला होता है तो ऑफिसर, बड़े ऑफिसर आगे हो जाते हैं, तुम लोगों को पीछे कर, तुम लोगों को आगे कर देते हैं और खुद पीछे हो जाते हैं, तुम ज़रा पीछे रहा करो ना। अच्छा। सोचो तुम्हारी उसको जब गोलियां लगी थी तो उस वक्त मुझे लगता था मैं गाड़ी में नहीं बैठी बल्कि चकरा रही हूँ। हम लोग जब तक अस्पताल तक पहुँचे थे उस वक्त से मैंने कहा मुझे शुगर हो गई, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, अगर खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँ।
کہتا امی ہم لوگ جب اس شعبے میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارا حلف ہوتا ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم ہر طرح کی قربانی دیں گے, تو آپ اطمینان رکھا کریں. ایک ماں کا دل ہوتا ہے ایسا ہی, وہ ہمیشہ چاہتی ہے کہ میرے بچے کو کوئی چیز چھونے نہ پائے. اور یہ بچہ میرا بہت لڑ رہا تھا, 4 بیٹیوں کے بعد ہوا تھا. اچھا. اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کو کوئی دکھ پہنچے نا, لیکن حالات نے ہمیں ایسے موڑ پہ آ کے کھڑا کر دیا ہے. یہاں لوگ مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا پہنتی ہیں, اچھا کھاتی پیتی ہیں, ادھر گئی ادھر آئی, نہیں دیکھ رہے لیکن اندر کیا چل رہا ہے, اندر جھانک کے دیکھے ہیں نا کہ کیا آگ جل رہی ہے. ماں جی مجھے یہ بتائیں, جی ماشاءاللہ ان کی شادی کو بھی 9 سال, بہت ایک ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کے سر پہ سحری کے پھول دیکھیں. 9 سال ہوئے تھے ابھی ان کی شادی کو, ایک اچھا بستا ہوا گھر, اس کے بعد علیزے آپ لوگوں کی دنیا میں آئی, ایک اچھا انوائرمنٹ چل رہا تھا, ایک دم اچانک سے کسی آدمی کا بیچ میں سے چلے جانا, وہ کمی آپ کو کیسے معلوم تو آپ ہوتی؟ سوچیں نا, ایک بندے کا جو اتنا پاپولر ہو اپنے پرائز سب لوگوں میں, وہ ایک دم چلا جائے تو کیا گزرتی ہے پھر, ایسے ہی ماں پہ کیا گزرتی ہے اور بہنوں بھائیوں پہ کیا گزرتی ہے. یہ تو بہت مشکل ٹائم ہے جو ہم لوگ برداشت کر رہے ہیں, لیکن برداشت نہیں ہوتا. ذرا سی بھی کوئی بات ہو, مجھے ہر وقت ایسے لگتا ہے, وہ آتا تھا ہمیشہ تھکا ہارا بشا کو, گیٹ سے اندر آتا مسکراتا مسکراتا آتا تھا, اور آ کے پہلے آواز دیتا, ماں کہاں بیٹھی ہیں آپ, ادھر آئیں نا میرے پاس بیٹھے. اب یہ مجھے محسوس ہوتا ہے نا کہ جیسے وہ آ رہے ہیں, آ رہے ہیں, یہاں ہر سے وقت نکلیں گے. لگتا ہے. علیزے کی ہم ہر طرح کی خواہش پوری کرتے ہیں, ہر طرح کی اس کی بات مانتے ہیں, اس کو فیلنگ نہ ہو کہ باپ میرا نہیں ہے, لیکن وہ کبھی تو کوئی نہیں پورا کر سکتا. اچھا, کبھی آپ سے کسی خواہش کا اظہار کیا ہو, ماں جی میں یہ چاہتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں؟ نہیں, اس طرح اس سے کوئی ایسی بات کبھی نہیں کی تھی. وہ تو بس میری خوشی میں خوش تھا. اچھا, صحیح بات بتاؤں, اس بیٹے نے کبھی میری دل آزاری نہیں کی. کوئی بھی بات میں نے اس کو کی نا, اگر اسے ناگوار بھی ہوئی, اس سے نہیں بھی چاہا, لیکن اس سے وہ میری بات سنی ہے اور میری بات مانی ہے. ان ماؤں کے لیے پیغام جو اس سچویشن سے گزر رہی ہیں, میں چاہتا ہوں ان کے لیے کچھ لائنیں اگر آپ کہہ دیں. میں کیا کہہ سکتی ہوں, میں خود اتنی پریشان اداس رہتی ہوں, میں کیا میسیج دے سکتی, یہی کر سکتی ہوں, صبر شاکر رہیں, اللہ کی رضا پہ راضی رہیں. وہ بڑا رحیم و کریم ہے, جو چاہے وہ کر سکتا ہے. ہم گناہگار بندے کچھ نہیں کر سکتے. صبح یہ رونے دھونے کے اور دل کو تسلی نہیں ہوتی. اصل بات یہ ہے بیٹا, بہت مشکل کام ہے یہ. تو ناظرین, یہ شوکت شاہ صاحب کی شہید کی ہمارے ساتھ والدہ تھی. اس قدر دکھی فیملی ہے, اور جس طرح ایک آپ سوچیں ہنستا بستا گھر, اور فوراً سے ان میں سے ایک ایسے مین آدمی کا چلے جانا, اس خاندان پہ, اس گھر کے افراد پہ کیا گزرتا ہے, بہت مشکل ہے. آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں.